السلام کی خبر میں ہوں محمد مالک. اگین another suspenseful day. کیا ہوگا، ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. اس وقت گراؤنڈ کیا ہے؟ گراؤنڈ پہ جو 5-6 جہاز ابھی تک امریکنوں کے اسلام آباد میں موجود ہیں، راول پنڈی میں رادر، جس میں ان کے ایڈوانس ٹیمز آئی ہوئی تھیں، ان کے موٹر کیٹ کی چیزیں سب کچھ، وہ ابھی تک یہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اندیا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے فرائیڈے کو یہ ڈائلاگ شروع ہو جائے. ایران کا ابھی تک کوئی فارمل جواب نہیں آیا، بلکہ اسٹرانگ اسٹرکٹ ریاکشنز ہی آئے ہیں ابھی تک. اور کچھ دیر پہلے غالباف صاحب کا بھی ایک ٹویٹ آیا، پھر اس سے پہلے عراقچی صاحب کا آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو بدماشی ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک طرف آپ وائلیشنز کریں، لبنان میں بھی، یہاں پہ بھی بلاکیٹ کریں، اور ساتھ ہی یہ ساری باتیں ہوں. ابھی تک اس کو کہتے ہیں ہولڈنگ دی کارڈز کلوز ٹو دا چیسٹ، لیکن سب کو امید ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے، ہوگا. جو اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شاید چائنا اور پاکستان مل کر ایک ڈرافٹ پہ تیار کر رہے ہیں جو دونوں سائڈز کے لیے قابل قبول ہو. کہا جا رہا ہے، جو اطلاع دے رہے ہیں کچھ لوگ، کہ شاید 5 سے 6 نکاتی ایک فارمولا یہ بھی تیار ہو جائے گا. ڈیزائر ہے، سب کچھ ہے، لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آج بڑی زبردست ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس یہ تھا کہ میں نے بلاکیٹ اس لیے کیا ہے کہ ایران کا تیل بند ہو جائے، ان کی کمائی بند ہو جائے. پھر 2-3 انہوں نے ٹویٹس کیے، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی دہاڑی بند ہو گئی ہے. لیکن آج جو ٹریجری سیکرٹری ہیں یو ایس کے، اسکاٹ بیسنٹ، ان کا بیان سنیں. انہوں نے آج اپنی سینٹ کی اپروپریشن سب کمیٹی بجٹ کے اندر ہیئرنگ میں بتایا کہ انہوں نے 30 دن کا ویور دے دیا ہے ایران اور رشین آئل جو اس وقت سمندروں میں موجود ہے کہ اس کو خرید لیا جائے، یہ بک سکتا ہے اور لوگ خرید سکتے ہیں. اور ان کا کہ جی کوئی 10 ملکوں نے IMF کے ساتھ بھی بات کی اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی، ہمیں بھی ریکویسٹ کیا کہ بہت زیادہ پرابلم ہوا ہے، 101 پھر ڈالر ٹاپ گیا ہے جو برنٹ ہے، تو ہم نے ویور دے دیا. اگر آپ ایران کا تیل بیچنے کی اجازت دے ہی رہے ہیں تو پھر یہ وہاں پہ بلاکیٹ کی لاجک کیا ہے؟ سوائے اس سے کہ اس لاجک نے ساری جو ہے تعلقات اور پوری روک دیا ہے اس بات چیت کو آگے بڑھنے سے. کیونکہ ایران کی ریڈ لائن اب یہ ہے کہ اگر آپ ہرمز پہ سے بلاکیٹ ہٹائیں گے ہم آ کے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے لبنان کی وائلیشن کی بھی ریڈ لائن نہیں بنائی، انہوں نے جو ایران کا جہاز پکڑا اس کی بھی وائلیشن نہیں بنائی، بلکہ اس کے بدلے آج انہوں نے 2 جہاز انہوں نے بھی پکڑ لیے. ٹھیک ہے وہ امریکہ کے نہیں ہیں، لیکن ایک جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اسرائیل سے ریلیٹڈ تھا. 2 جہاز انہوں نے ایک کے بدلے روک لیے. 3rd جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پہ فائرنگ ہوئی، وہ ڈسیبل ہو کے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ایران اپنا ٹٹ فار ٹیٹ حساب پورا کرتا جا رہا ہے. لیکن اب یہ ایک طرف کہ ہم ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں، چیخیں نکال رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ایران بھی اپنا تیل بیچتے، روس بھی اپنا تیل بیچتے. یہ کانٹرڈکشنز ہیں کلاسک. لیکن اصل مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسئلہ اب یہ چل رہا ہے کہ جب کل ٹویٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جب انہوں نے سیز فائر کچھ منٹ پہلے اپنا یہ ایکسٹینڈ کیا اور وہ بھی بغیر لمیٹیشن کے. اب کچھ امریکن میڈیا میں آ رہا ہے کہ جی وہ 5 دن کے لیے ہوا ہے، وہ 5 دن کے لیے نہیں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ٹویٹ کے مطابق یہ ایک انڈیفینٹ ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے بہت بڑا بیان دیا تھا کہ میں سویلائزیشن تباہ کر دوں گا ایران کی، تو اتنا بڑا بیان دے دیا تھا ان کے گلے پڑ گیا. پاکستان نے ان کو ایک آف ریمپ دلوایا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک ان سے ریکویسٹ کی، وہ بھی انہوں نے ہمارے پہ ڈال کے مان لی. اب پھر پاکستان نے ان کو کل ریلیف دلوائی کہ چلیں آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات انہوں نے یہ کی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ان کا فون آیا اور کیونکہ وہاں پہ ڈیوائیڈ ہے، لیڈرشپ میں فریکچرڈ ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے وہاں ٹائم لگے گا، وہ چیزیں آ رہی ہیں. میری ویسے اطلاع ایک اور بھی آپ سے شیئر کر دوں بیفور میں فریکچر والی بات پہ دوبارہ ہوں، کہ میری اطلاع یہ بھی ہے کہ غالباف صاحب نے بھی کنوے کیا ہے پاکستان کو کہ کچھ ڈیوائیڈز ہیں، ان دا سینس کہ وہاں پہ ڈیوائیڈ سول ملٹری نہیں ہے، لیکن جو 3-4 پاور سینٹرز ہیں کہ ایک جامع جواب بنانے کے لیے ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن وہ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو دا مین سبجیکٹ، امریکہ کو خیال ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ ان کے آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. یہ کیوں یہ امپریشن ملا؟ یہ امپریشن اس لیے ملا کہ 17 تاریخ کو جب یہ سیز فائر کا ہوا تو عراقچی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. عراقچی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہرمز جو ہے کمرشل جہازوں کے لیے کھول دی گئی ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد جو ان کی تصنیم ایجنسی ہے وائر سروس، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ IRGC جو اسلامک ریپبلکن گارڈز ہیں، جو مین اس وقت وہاں پہ ملٹری کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹاپ کمانڈ ان کے پاس ہے، ان کے قریب سمجھی جاتی ہے. اس میں ایک بڑا سخت ریاکشن آیا جس میں عراقچی صاحب پہ کافی زیادہ انہوں نے رگڑا دیا
کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ بڑا غلط ہے, اس کی زبان غلط ہے, جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, کنفیوژن پھیلا ہے. اور یہاں تک کہ ایسے بھی کہہ دیا گیا کہ فارن آفس کو بڑا سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے, اور انگریزی میں بھی اگر ٹویٹ کرے فارن آفس تو اس کو پتہ ہونا چاہیے ایکسکیوز می اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف انگریزی باہر والے نہیں پڑھتے, اندر والے بھی پڑھتے ہیں. یہ کوئی 5-6 حصوں کا ٹویٹ تھا. اس سے فوراً ایک بحث چھڑ گئی ویسٹرن میڈیا میں اور امریکہ میں بھی کہ دیکھیے یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک سویلین راکچی صاحب نے ٹویٹ کیا, اس پہ ریاکشن IRGC کا آیا. تو یہ اختلاف ہے دونوں میں. آج حامد رضا عزیزی صاحب ہیں, ہی از اے ویری ویری ہائیلی رسپیکٹڈ اینالسٹ ہیں, اور یہ وزٹنگ فیلو دا جرمن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل سیکورٹی افیئرز ہیں. انہوں نے اس کا بڑا زبردست ایک انالیسس دیا, اور ان کا انالیسس یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ملٹری اور سویلین ڈیوائیڈ نہیں ہے. وہاں پہ اگر کوئی ڈیوائیڈ ہے تو جو ہارڈ لائنرز ہیں, اب تو ہر کوئی ہارڈ لائنر ہے, جب آپ نے 2 جنگیں لڑی ہوں, بار بار آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا تو پھر ہارڈ لائنر ہی سامنے آئیں گے. پھر انہوں نے جب پوری جنریشن اڑا دی, 5-6 لیئرز آف انہوں نے لیڈرشپ اڑائی, اسٹارٹنگ فرام علی خامنئی صاحب سے لے کے رائٹ ڈاؤن ٹو فوج کے کمانڈرز, اور ایک کے بعد دوسرا انٹیلیجنس ہیڈز, ایوری بڈی. تو جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ ہم نے ان کا سب کچھ تباہ کر دیا, ہم نے لیڈرشپ بھی تباہ کر دیا, شاید یہ بھی ہم نے خود ہی مسئلہ کھڑا کر دیا. بٹ اینی وے, سو وہاں پہ وہ آرگیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسی ڈیوائیڈ نہیں ہے. ڈیوائیڈ صرف ان میں ہے, ایک بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہے, ایک ذرا کم ہارڈ لائنر ہے, اور ان کے درمیان بھی اسٹریٹجی کے اوپر کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ پریزنٹیشن کیسی ہونی چاہیے اور کیا کہنا چاہیے. بیکاز وہاں پہ ایک تاثر بن گیا ہے کہ جو بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز یہ نظر آئے گی کہ دباؤ کے تحت ہم کر رہے ہیں تو اس کو لوگ سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے ہیں, ہم ایران کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ ہر ٹٹ فار ٹیٹ والی رسپانس پہ چل رہے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ 10 ڈگری اوپر لے کے جاتے ہیں ٹیمپریچر, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 15 ڈگری میں جواب دینا چاہیے. ایک جہاز پکڑا گیا, انہوں نے آج 2 جہاز بند کر دیے. یہ آپ کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے کہ جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 مسکیلکولیشنز پہلے کی. ایک ان کا خیال تھا کہ ایران ہرمز بند نہیں کرے گا, ایران نے کر دیا. ایک ان کا خیال تھا کہ ایران ہمارے اڈوں پہ عرب ممالک میں جو موجود ہیں اس میں حملہ نہیں کرے گا, ایران نے کر دیا. پھر ان کا خیال تھا کہ ہم ہفتے 10 دن میں جنگ جیت جائیں گے, ایران نے کہہ دیا کہ آپ نہیں جیت سکتے, اور جتنی تباہی کی سب کچھ کیا, ایران کھڑا رہا. ابھی تک ان کے سارے اندازے ہیں. اب ان کا خیال تھا کہ ہم بلاکیٹ کریں گے تو ایران کی چیخیں نکل جائیں گی. آج اس بلاکیٹ کے اندر بھی ایک کشتی پکڑی, ایران نے 2 پکڑی, اور اب انہی کے ٹریجری سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس تیل کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کا تیل روک رہا ہوں, وہ خود ایگزمپشن دے رہے ہیں کہ آپ اپنا تیل بیچ دیں. اینی وے, کمنگ بیک ٹو دیٹ ایشو, وہ کیا کہتے ہیں حامد رضا عزیزی صاحب؟ وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ 2 گروپس اب بن گئے ہیں, اور یہ جو ایشو ہے یہ ایشو جھگڑا یہ نہیں ہے اب صرف ہوا یہ کہ جنگ کی وجہ سے, بلکہ یہ جس کو یہ رپچر سمجھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, یہ رپچر نہیں ہے, یہ تو بلکہ اور کوہیسو ہو گیا اور متحد ہو گیا. اور جہاں پہلے ڈیسیژن میکنگ میں جو آئیڈیالوگز ہوتے تھے, جو مذہبی علماء تھے, لیڈرز تھے, وہ بڑے فیصلے کرتے تھے, اور سارے اس کو مانتے تھے, اب دونوں سائڈز مل کے فیصلے کر رہی ہیں. پھر جب علی خامنئی صاحب شہید ہوئے, وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے, سپریم کمانڈر تھے, ایبسولوٹ کنٹرول تھا, اتنے سالوں میں خود ہی انہوں نے سارے لوگوں کو لگایا ہوا تھا, تو وہ ایک کلیئر فگر آف اتھارٹی تھے, ان کے آگے بولتا کوئی نہیں تھا. اب ان کے صاحبزادے نامنیٹ تو ہو گئے, لیکن وہ خود بھی زخمی تھے, حالات ایسے تھے, تو ابھی ان کا وہ سٹیچر نہیں ہے, اور یہ بھی کسی پہ کلیئر نہیں ہے کہ کس حد تک وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اور کتنے وہ فیصلے کس کو کیسے کنوے کر رہے ہیں. تو اب ہارڈ لائنرز یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اب اتنا جب یہ کوارسو ڈپلومیسی کرتے ہیں, جس طرح کے بیانات یہ ڈونلڈ ٹرمپ دیتے ہیں, یہ مشکل کر دیا ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی ماڈریٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو نئی جنریشن آئی ہے لیڈرشپ, وہ پہلے سے زیادہ ہارڈ لائنر ہے, پہلے سے زیادہ سخت ہے. یہ ینگر جنریشن ہے جو سینکشنز میں ہی پیدا ہوئے, سینکشنز میں جوان ہوئے, اور انہی تمام ٹف حالات میں انہوں نے 2 جنگیں بھی دیکھی, اور ان کے اب بالکل مسٹرسٹ امریکہ کا بہت زیادہ ہے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے لیے کیا ہوا ہے. اب 2 قسم کے پریشر ہیں جو لوگ اس وقت ماڈریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آتے ہیں وہ ان کے لیے منورنگ روم کم کرتے ہیں, اور جو دوسری عام لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں جھنڈے کے گرد, اور وہ بھی سر کہتے ہیں اپنے اندرونی اختلافات بھلا چکے ہیں,
وہ کہتے ہیں پہلے امریکہ اسرائیل سے ڈیل کرو, اس کے بعد کوئی اور بات کرو. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت ایران میں ڈیسیجنس کون بنا رہا ہے, کون ڈیسیجنس بنا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اتھارٹی اوور وار, ڈپلومسی اور کیا آپ چیز جتنی بڑھانی ہے, یہ اب ایک گروپ کے پاس آ گیا. اس پہ سب سے امپورٹنٹ وہ ہے, وہ IRGC ہے, سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے, اور وہ پولیٹیکل فگرز ہیں جن کا خود گہرا تعلق ہے IRGC کے ساتھ, سب کے ساتھ. ان کی جو یہ سپریم نیشنل سیکورٹی ہے کاؤنسل, اس کو بھی آپ سے اس اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے جو سیکرٹری ہیں وہ محمد باقر ذوالقدر ہیں, جو اس وقت سینئر IRGC کمانڈر ہیں. احمد وحیدی جو اس وقت چیف کمانڈر آف دا ریولیوشنری گارڈز ہیں, وہ بھی اسی سے نظام کا حصہ ہیں. اپنے غالب آف صاحب جو اب اسپیکر ہیں, وہ بھی پہلے IRGC کمانڈر رہے ہیں. سو اس لیے نیچرل چیز ہے کہ فوج کا جو اس کے اندر ہے بہت زیادہ اس کا تعلق اس پہ بنتا جا رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو آئیڈیولوجیکل حصہ ہے اس کو وہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی فرنٹ, اور فارسی میں اس کو کہتے ہیں جبی یہ پیداری. یہ بہت زیادہ فلیکسیبل نہیں ہے, یہ بڑے اسٹرانگ آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں, اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو نامنیٹ کیا تھا علی خامنائی صاحب نے, ان کو بنایا تھا. یہی لوگ ہیں جو زیادہ اسٹیٹ میڈیا بھی چلا رہے ہیں, جو کمیونیکیشن کا سارا چلا رہے ہیں. اس لیے آپ کو وہاں سے بڑا سخت ریاکشن بھی نظر آتے ہیں, سخت باتیں بھی نظر آتے ہیں. ان کی جو پارلیمان ہے اس میں بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ فیصلے نہیں کرتے کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی, صلح ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن یہ ماحول ایسا جو بنتا ہے اس میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے. اور اگر یہ ماحول ایسا بنا دیں کہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کمزور ہو رہے ہیں, تو فیصلہ کرنے والوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ بڑے فیصلے ہوں. پھر انہوں نے ایک اور بھی بتائی انٹرسٹنگ بات. انہوں نے کہا کہ اب جب آپ نے دیکھی 2-3 بہت بڑی ریلیز ہوئی, کل پرسوں ایک ریلی ہوئی جو کہتے ہیں کہ 1979 کے بعد اس مقابلے کی ریلی تھی جب پورے لوگ تہران بھر گیا تھا کہ اس جنگ کی حمایت میں اور کھڑے ہو جائے امریکہ کے خلاف سب کچھ. اس نے کہا وہاں بھی یہ ہم نے دیکھا کہ جو ایکسٹریم ہارڈ لائن تھے, یہی اسٹیبلٹی فرنٹ کے, ان کے لوگ زیادہ تھے. اس سے ماحول اور بھی سخت ہو گیا ہے وہاں پہ. اس لیے اب اگر غالب آف صاحب ہیں, آرچی صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی کراری جواب کا ٹکا جواب نہیں دیں گے تو ان پہ الزام لگنے شروع ہو جائیں گے کہ ڈر گئے ہیں, ڈرپوک ہیں. تو یہ صلح کے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا بیانیہ ہے, اپنی دھمکیاں ہیں, اپنا کوسیو اس کی ڈپلومسی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جب سے جنگ شروع ہوئی, یہ جو سیکیورٹی ایلیٹ ہے یہ اب ڈیسیجن میکنگ کے سینٹر میں آ گئی ہے, اور اس میں ڈفرینسز نہیں ہیں. اگر وہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ ڈفرینسز نہیں ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے اینڈ میں بڑی کی کہ یہ آگے کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا یہ تمام بیانیہ لو ڈاؤن کریں گے تو مینوورنگ روم مل جائے گا ریولیوشنری گارڈز کو بھی, اسٹیبلٹی فرنٹ والوں کو بھی, اور پریگمیٹک لوگ جس میں غالب صاحب سارے ہیں, تو یہ ایک مینوورنگ روم مل جائے گا اور آگے بات چل پڑے گی. لیکن اگر بندوقیں تو خاموش ہو گئی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ اگر خاموش ہوں گے تبھی بات چلیں گے. دوسری طرف ابھی لیٹسٹ خبر یہ بھی آئی کہ کل کی صبح سے چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا کہ جی ہو سکتا ہے جمعے کو بات ہو جائے, اور 36 سے 72 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے جمعے کو ٹاکس ہو جائے. امریکہ بہت کین ہے, جیسے آپ کو میں نے شروع میں بتایا, ان کے جہاز ابھی تک جو اکوپمنٹ اور لوگ لے کے آئے تھے وہ یہیں ہیں, ٹیکنیکل ٹیمز بھی یہیں ہیں. JD وینس آنے والے تھے وہ بھی وینسڈے پہ پہلے پوسٹ پون ہوا, اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. بال شروع دوبارہ کرنے کا ایران کے پاس ہے. یہ کیٹلین ڈونباس ہیں, یہ رپورٹر ہیں اس کی نیو یارک پوسٹ کی, سر اسلام آباد میں ہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ لیٹسٹ کیا ان کی بات ہوئی ہے. اور ان سے بات کرنے کے بعد ہم پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ حسین حقانی صاحب بھی ہوں گے, فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو US, اور اس وقت سینئر فیلو ہڈسن انسٹیٹیوٹ واشنگٹن کے ہیں, اور سینئر فیلو انور گرگاش ڈپلومیٹک اکیڈمی ابو دھابی کے ہیں. لیکن پہلے بات کرتے ہیں کیٹلین کے ساتھ. کیٹلین. Hello, thanks for having me. It's a pleasure. You ran a story today in which it's mentioned that Donald Trump talked about the possible talks happening on Friday. Is it more like a typical... No, I want to clarify, because I think that is getting a little bit confused right now. So he said that we should have news of when the talks could happen within the next 36 to 72 hours. So between Friday and Monday, we should get more information about when and if those talks are going to happen. Okay. But your sources there, and I'm sure you're talking to a lot of people over here and also back in Washington and everything.
What's your take on it? How keen is Washington right now? The rhetoric and the bravado notwithstanding, how keen are they? This all comes down to Iran, how keen Iran is to get to the table to speak to the U.S. The U.S. has never said that it's not willing to meet for second rounds of talks. So I think it's important to remember that Pakistan has a big role here in getting Iran to the table to speak with the U.S. What's the feel you get when you talk to the Americans and you talk to other people? Are they confident that Iran will join in, and then the red line of President Trump first announcing the lifting of blockade won't be a permanent stickler? Are they hopeful that things can be worked around that? You know, I have been in Islamabad for so long that I don't have a good feeling of what's going on the ground, but I can tell you about what I've been reporting, and that has been that the United States is very serious about diplomacy, but it is also very serious about, you know, if the Iranians don't come to the table, the Americans aren't just going to pack up and go away. Well, it's nice to know, because the guys who are already here, 5 or 6 planes, they are still parked here. Those teams are here. They haven't packed up. So that speaks volumes about the keenness. That's a good sign. Okay, so let's see how things pan out. Thank you, Kathleen. Thank you for the time. उन्होंने 2 बातें की. उन्होंने कहा जी जहाँ तक तो अमरीकियों का ताल्लुक है वो बड़े कीन हैं, और बिल्कुल वो सिर्फ अब बॉल उनके नज़दीक अमेरिकन समझते हैं कि ईरान के कोर्ट में है, और उनके रिस्पांस का इंतज़ार कर रहे हैं. और जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, उसने कहा 36 से 72 घंटे के अंदर कोई अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन कीन बहुत हैं. लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि वहाँ से जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, आपने फीलिंग ली कि ये जो ब्लॉकेड है जो उन्होंने बंद की हुई है हॉर्मुज़ अमेरिका ने, उसके बारे में क्या इंप्रेशन मिलता है, तो उनका भी इंप्रेशन यही था कि शायद वो इतना जल्दी हटने वाली बात नहीं है, मगर ये है कि अमेरिकन कीन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ईगर हैं कि बातचीत ज़रूर हो. एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए. जी वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन हक्कानी साहब. अस्सलाम वालेकुम हुसैन. सर ये बताएं, हाउ डू यू सी थिंग्स? अब आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फ्राइडे को ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि टॉक्स रिज्यूम हो जाएंगी. और जैसे मैं इंट्रो में बता रहा था, जो उनके 5-6 जहाज़ आए हुए हैं विद ऑल देयर स्टाफ, वो तो यहीं पे हैं, उनकी टीम्स ही यहीं पे हैं. क्या लगता है आपको, शुरू हो जाएगी बातचीत? कुछ रोज पहले मैंने आपके ही प्रोग्राम में शायद ये कहा था कि मुज़ाकरात दोनों की ज़रूरत है. ईरान अपनी मज़ीद तबाही नहीं चाहता, और अमेरिका इस जंग को मज़ीद तूल देना अफोर्ड नहीं कर सकता. बैनुल-अक़वामी मईशत पर, ख़ुद अमरीकी मईशत पर इसके जो असरात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं. मज़ीद बरा जो अमेरिका के हलीफ हैं खलीजी अरब ममालिक, वो भी एक दबाव में आए हैं इस जंग के नतीजे में, और वो भी चाहते हैं कि उनके मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इस जंग को ख़त्म किया जाए. लेकिन इस तरह ख़त्म किया जाए कि आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाए और उसके बाद ईरान आइंदा उन्हें बुली ना करे. दूसरी तरफ इसराइल का मुतालबा है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में कोई ऐसा फैसला हो जिससे इसराइल मुतमईन हो सके. तो ट्रंप साहब के लिए ये बड़ा मुश्किल फैसला है कि वो ये तमाम जो मुख्तलिफ मुतज़ाद मकासद हैं उनको पूरा करें. लगता यही है कि वो और ईरान की क़यादत दोनों एक खेल खेल रहे हैं जिसके अंदर असल मसला सिर्फ इतना है कि दोनों में से कौन फतह का ऐलान करके ये जंग ख़त्म करेगा. और बिलाखिर अच्छे मज़ाकरात वो होते हैं जिसमें दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा ये ख्वाहिश न करे कि उसका हाथ ऊंचा नज़र आए, कुछ थोड़ा सा अपने हरीफ को भी देता हुआ आदमी नज़र आना चाहिए. वो जब तक नहीं होगा तब तक मज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे. लेकिन ये बात तय है कि दोनों को मज़ाकरात की ज़रूरत है और दोनों मज़ाकरात करते रहना चाहते हैं. हुसैन, जब कल सीज़फायर अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने भी पढ़ा होगा उनका जो पोस्ट था, उसका ओपनिंग लाइन थी, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड एंड अनएक्सपेक्टेडली सो. तो मुझे ने रिक्वेस्ट किया है कि टाइम चाहिए ताकि वो एक यूनिफाइड एक हमें प्रपोजल आ जाए. अब उसके बाद भी इन्होंने यही कहा कि वो आएगा. आज एक बड़ा ज़बरदस्त हामिद रज़ा अजीज़ी ने एक बड़ा इंसाइसिव एक आर्टिकल लिखा है, ईरान सुप्रीम लीडर नो लॉन्गर इन, सुप्रीम के नाम से, टाइम में. उस पर वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि
وہاں پہ ڈویژنز سول ملٹری لیڈرشپ کی بیسس پہ نہیں ہے، بیکاز وار کے بعد تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہاں کی وہ ایک سینٹرک، اٹ ہیز بیکم سینٹرل ٹو آل دا ڈیسیژنس. لیکن وہاں پہ فرق ہے صرف ہارڈ لائنرز کے درمیان میں. ایک وہ اسٹیبلٹی فرنٹ جو علی خامنائی صاحب نے پوائنٹ بھی کیے تھے لوگ، انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ ہارڈ لائنر ہیں. غالب آف اور دوسرے لوگ یہ خود بھی IRGC کمانڈر رہے تھے، لیکن ان کے بھی بڑا ان کے ساتھ سالڈ ہے، لیکن ان دو میں تھوڑا سا فرق ہے ہارڈ لائنرز کے درمیان میں. تو جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اتنا کاؤنٹر وہ آتے ہیں ہیوی طریقے سے، میں نے لگا دیا ہے، میں نے وہ میرا بلاکیڈ نہیں ہٹے گا، اور ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، روز کے $50 کروڑ ان کو ٹھکرے ہیں سب کچھ. یہ تو خود پھر ہارڈ لائنرز کو زیادہ اسٹرینتھن نہیں کر رہے، جو ایکچولی ول الٹیمیٹلی پوز اے پرابلم فار نیگوسیشنز. دیکھیے، مذاکرات کے لیے ہمیشہ یہی بہتر ہوتا ہے کہ طرفین کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنے اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو مطمئن کر سکیں اور کہہ سکیں کہ ہم نے جو بھی طے کیا ہے وہ ہمارے بھی مفاد میں ہو اور دوسرے کی بھی کچھ باتیں مانی گئی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت دراصل اس کے اگر آپ اس کی کا گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کتاب میں سب سے برا لفظ لوزر ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ونر پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ کامیاب مذاکرات کے لیے کوئی بہت اچھی حکمت عملی نہیں ہوتی. تو ہر روز جب وہ کچھ بیان دیتے ہیں، جب وہ کچھ فرماتے ہیں، تو اس سے ان کی مذاکراتی ٹیم کی کاوشیں تھوڑا سا پیچھے دھکیل دی جاتی ہیں. اسی لیے ایرانیوں نے زیادہ ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، جس کو میسج ڈسپلن کہتے ہیں، کہ اس سے قطع نظر کہ ان کے اندرونی طور پہ کیا اختلافات ہیں، انہوں نے بظاہر یہ تاثر نہیں ہونے دیا کہ ان کی مذاکراتی ٹیم جو کچھ کہتی ہے اس کو ایران کی قیادت کی، تمام تر قیادت کی، جس میں مجتبی خامنئی جو ان کے انقلاب کے رہبر ہیں اب، ان سمیت سب کی پذیرائی، حمایت یا تعاون حاصل نہیں ہے. اب اندرونی طور پہ ایران میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائی ہوتی رہے گی. جتنے بھی نان ٹرانسپیرنٹ سسٹمز ہوتے ہیں حکومت کے، ان میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قیاس آرائی کرتے ہیں، اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جنگ کی کیفیت میں جب ایک ملک کے اوپر اس قدر شدت کے ساتھ بمباری ہو چکی ہے اور اس کو اپنی تاریخ کا ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہے، تو وہاں جو بھی اختلافات ہوں گے ان اختلافات پر اندرونی طور پر کچھ نہ کچھ بات چیت کے ذریعے قابو پا لیا جائے گا. ہر ایرانی کو پتہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی ہارڈ لائنر ہو، کہ اگر ہم نے یہ جنگ بہت زیادہ عرصے تک جاری رکھی تو اس میں ہمارا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوگا. یہ عراق ایران جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ ایران جنگ ہے. اس لیے اس کو طول نہ دینا بہتر ہے. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ ان سے التجا کر رہی ہے کہ بھائی اب یہ ختم کرو، کیونکہ اس کا جو اثر سیاسی صورتحال پہ پڑ رہا ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت بہت کم ہو گئی ہے، گرتی چلی جا رہی ہے. جنگ اتنی نامقبول ہے کہ 2/3 امریکی جو ہیں وہ اس جنگ سے اتفاق نہیں کرتے. اوپر سے معاشی جو اس کے نتائج ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ مثبت نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیان بازی اور ان کا نقارہ بجانے کا جو ایک مزاج ہے وہ اپنی جگہ، لیکن زمینی حقائق اپنی جگہ. ایران میں کتنا ہی اختلاف ہو، ایرانی قیادت بھی چاہتی ہے کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے حل نکلے، لیکن ایسا حل جس میں ایران کو کی تذلیل نہ ہو. اور دوسری طرف امریکی قیادت کی بھی ضرورت ہے کہ ایک نتیجہ خیز مذاکرات کا عمل ہو، لیکن ایسا جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گنجائش ہو یہ کہنے کی کہ انہوں نے جو کچھ بھی فیصلے کیے ہیں اس جنگ سے متعلق وہ غلط نہیں تھے، اور بات کو آگے بڑھایا جا سکے. لیکن if I take you back to what you said کہ ان کی کتاب میں آپ دیکھیں تو لوزر سب سے بڑا لفظ ہے. جب انہوں نے بلاکیڈ لگایا، پھر اس کے بعد جب ایران نے کہا کہ ہم بلاکیڈ اٹھا رہے ہیں، تو wasn't that a perfect off ramp ان کے لیے کہ یہ کہتے دیکھیں میں نے بلاکیڈ لگایا ہے، ایران کی چیخیں نکل گیا، انہوں نے بلاکیڈ ہٹا دیا ہے تو میں بھی اب ہٹا رہا ہوں. لیکن انہوں نے وہ آف ریمپ پھر کیوں نہیں لیا؟ ہی کوڈ ہیو کلیمڈ وکٹری نا. دیکھیں، یہ ان کی مزاج کی بہت ساری کمزوریاں ہیں، اور دوسرا ان کے کیلکولس میں بھی بعض اوقات غلطی ہوتی ہے.
جب انہوں نے جنگ شروع کی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ 2-3 ہفتے سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے مس ریڈ کیا، ان کو بتایا گیا، بہت سارے امریکی حکام نے ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر دے گا. انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. اسی طریقے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایران حملہ کر سکتا ہے. جو عرب حلیف ممالک ہیں امریکہ کے، انہوں نے ان کی بات بھی نہیں مانی. ان کا یہ خیال تھا، ان کا جو گمان ہے حکومت کے معاملے میں. دیکھیں یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا جو بعض اوقات لوگوں کو شاید بری لگتی ہے، کہ جو یہ تجربہ کار سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کرپٹ ہوں، چاہے وہ اچھے مزاج کے ہوں نہ ہوں، ان میں اور بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن تجربہ ان کا ایک بہت بڑا اثاثہ بھی ہوتا ہے. یہ اب جہاں جہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لیڈر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں یہ باقی سارے چور ہیں، میں بڑا نیک ہوں اور بڑا اچھا ہوں اور سب سے مختلف ہوں اور نیا ہوں، اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سب کو مایوسی کا سامنا ہوتا ہے. کیونکہ جو حکومت کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، ان میں تجربے کی بڑی اہمیت ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو تاثر ہے امریکہ کی طاقت کے بارے میں، وہ سارا فلموں سے اخذ ہوا ہوا ہے. کہ فلموں کے اندر تو ہمیشہ جو امریکہ فوجی ہوتا ہے یا امریکی اسپیشل فورس ہوتی ہے اس کو کامیابی ہو جاتی ہے، تو ایسا زمین پہ کیوں نہیں ہو سکتا. وہ وینیزویلا میں ان ہو کو گیا نا اس کو، نہیں دیکھیں وینیزویلا نا، کا وینیزویلا، اب وینیزویلا میں اور ایران میں جو فرق ہے وہ نہیں سمجھ پائے. تو یہ ان کے بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دور ہوتی جا رہی ہیں. لیکن چلانا، زور سے بولنا، اپنی بات کو منوانے کے لیے شور مچانا، یہ ان کی سرشت ہے، یہ کہیں ختم نہیں ہوگی. اسی لیے وہ آف ریمپ اویلیبل ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتے. مگر کوئی نہ کوئی آف ریمپ ایسا ہوگا جس کے بارے میں وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ لینے میں میرا فائدہ ہے، اور وہ اس آف ریمپ کو لے لیں گے. ذرا ایرانین پرسپیکٹو سے بھی حسین اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلا سٹیٹمنٹ دیا کہ بس کچھ گھنٹوں کے بعد اب سویلائزیشن تباہ ہو جائے گی کبھی دوبارہ نہ آنے کے لیے، وہ بہت خوفناک بیان تھا. پاکستان نے پھر ایک ٹویٹ کیا، ان کو ایک آف ریمپ ملا کہ چلیں ہم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر صاحب کی ریکویسٹ پہ میں ہٹ کیا. اس کے بعد اب ایران نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نے سیز فائر نہیں مانگنا، ہمیں چاہیے نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ریکویسٹ آئی ہے، میں ہٹ کیا. اب اگر ایرانین پرسپیکٹو سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بلنکڈ ٹوائس، ناٹ ونس بٹ ٹوائس، تو کیا وہ اوور پلے تو نہیں کر رہے آپ کے خیال میں اپنا ہاتھ اس بیسس پہ کہ یہ شخص تو 2 دفعہ بلنک کر گیا ہے، اب بھی بلنک کرے گا؟ دیکھیں اس بات کا امکان موجود ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں لیکن جو بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایران غلط فہمی کا شکار ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت ان کے پاس ہے. تو اس لیے بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے امریکہ میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو جان بوجھ کر گمراہ کر رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی مفاہمت کے راستے پہ چلیں گے اور ایک مذاکرات کے عمل کے ذریعے فیصلہ ہی ڈھونڈیں گے، لیکن آخر میں وہ طاقت کا ایک فیصلہ کن مظاہرہ کر دیں گے. لیکن جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جو ان کی خواہشات ہیں کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، ایران ایٹمی معاملات کے اوپر مکمل طور پہ ان کی بات مان لے، اور نہ صرف بات مان لے بلکہ اس کا اعلان بھی کرے، اور آبنۂ ہرمز اور خلیجی ممالک کے حوالے سے بھی انہی کی بات مانی جائے، تو وہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ مس کیلکولیشن دونوں طرف ہے. امریکہ کی طرف یہ مس کیلکولیشن ہے کہ صرف طاقت سے وہ ساری باتیں منوائی جا سکتی ہیں جو وہ منوانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایران میں شاید یہ مس کیلکولیشن ہے کہ جتنی طاقت امریکہ ڈپلوائے کر سکتا ہے وہ ساری بھی ڈپلوائے کر لے تو ایران اپنے آپ کو برقرار رکھ سکے گا. اب تک پوری طاقت تو ڈپلوائے ہوئی نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی آثار بھی نہیں ہے کہ پوری طاقت ڈپلوائے ہوگی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ غلط فہمی کا امکان دونوں جانب ہے. دونوں پلیئرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ کارڈز ہیں
جو مجھ جیسے آدمی کو لگتا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ریڈ لائنز دو ڈیفائن کی تھی ایران نے، ایک ہرمز تھی، ایک لیبنان تھا. جو لبنان میں ہو رہا ہے، کل بھی دبا کے بمباری ہوئی، وہاں پہ بس نام کا ہی ایک پیس ایکارڈ ہے. پھر حزب اللہ نے بھی کوئی راکٹس داغے، لیکن انہوں نے تو تباہی کر دی ہے اسرائیلیز نے. ایران نے ابھی تک اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنایا ہوا. اب وہ ہرمز کی اوپننگ ہے، آپ کے خیال میں کیا، نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی جس کی آپ بات کر رہے تھے، بٹ ہیونگ سیڈ اٹ ایٹ دا سیم ٹائم جتنا گلوبل پریشر بن گیا ہے ہرمز کھلنے کا، ورلڈ بینک آئی ایم ایف بات کر رہا ہے کہ جی گلوبل ہنگر ہو سکتا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جی بالکل 8.8 ملین لوگ سطح غربت میں اور ایڈ ہو جائیں گے، وی آر ہیونگ سیریس ریسورس ایشو، اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، سب کچھ یہ سارے پریشرز اپنی جگہ اور سب کچھ. کیا ٹرمپ کے پاس اس وقت مینوورنگ روم ہے کہ وہ نکل سکے اس ضد سے کہ میں نے ایک نہیں کھولنا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ کہتا کہ اناؤنس رہے بلاکیڈ آف ہرمز لیکن امپلیمنٹ نہ کرتے. انہوں نے ایک ایران کی شپ پکڑ لی، آج ایرانینز نے 2 شپ پکڑ کے اپنے قبضے میں کر لی، تیسری کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈس فنکشنل کر دیا. تو ایوری بڈی کیپس اپنگ دی اینٹے. میں اس لیے پوچھتا ہوں کیا ٹرمپ کے پاس اس وقت آپشن ہے کہ وہ یہ بلاکیڈ والی بات کو واک بیک کر لے؟ اب آپشن تو ہر ایک کے پاس ہر قسم کا ہے. مطلب کہ ایران بھی واک بیک کر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، امریکہ بھی کر سکتا ہے. ایشو یہ ہے کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے، اور اس میں ہم ان کے ذہن میں گھس کے فیصلے نہیں کر سکتے ٹی وی شو کے اوپر کہ جی وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں. وہ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ ایونٹس کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. لبنان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ لبنان میں اصل میں امریکہ براہ راست اقدامات نہیں کر رہا، اسرائیل کر رہا ہے. تو امریکہ کے پاس اسرائیل کو روکنے کا کتنی کیپیسٹی، انہوں نے کہا تو ان کو کہ رکو، انہوں نے کہا سیز فائر کرو، لیکن اسرائیل بہرحال ایک ایسا ایکٹر ہے کہ جس کے پاس اپنے پاس ان کے پاس ایک کھلا ہاتھ ہوتا ہے عموماً، اور لبنان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ان کا جواب دے سکے. حزب اللہ پہلے بھی مار کھا چکی ہے کافی اور ابھی بھی کافی زخمی ہے. تو ایران کس حد تک اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ معاملات کو طول دے گا اور امریکہ سے یہ مطالبہ کرے گا کہ آپ اسرائیل پر اور زیادہ دباؤ ڈالیں، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس وقت. رہ گیا معاملہ آبنائے ہرمز کا، تو قانونی بات تو یہی ہے کہ آبنائے ہرمز سے جس کو انوسنٹ پیسج کہتے ہیں اس کی اجازت ہونی چاہیے، وہ روکنا ایران کا غلط ہے. دوسری طرف یہ جو بلاکیڈ ہے، بلاکیڈ کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ بھی قانون میں، بین الاقوامی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو ایسے اقدامات پھر ان کو سسٹین کرنا بھی بڑا مہنگا اور مشکل کام ہوتا ہے. بلاکیڈ برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہوتا. کئی نیوی کے ایسٹس جو ہیں ان کو وہاں لگانا کتنے عرصے تک لگا سکتے ہیں. تو یہ ایک بیٹل آف ولز ہے، مگر میرے خیال میں بیٹل آف ولز سے زیادہ یہ نیریٹیوز کی بیٹل ہے کہ کون اپنی اقدامات کے ذریعے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوتا ہے کہ اس نے دوسرے کی طاقت کے آگے سر نہیں جھکایا یا دوسرے کو زیر کر لیا. چائنا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب آج یہاں بھی ہم بات سن رہے ہیں کہ شاید چائنا اور پاکستان مل کے ایک جوائنٹ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں وچ 5 اور 6 پوائنٹر، جو دونوں کے لیے شاید قابل قبول ہو. وہ کب ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے چائنا کا رول اب پچھلے 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ ہوتا جا رہا ہے. ایون ڈیورنگ دس ہول ایکسرسائز جو چائنیز فارن منسٹر تھے انہوں نے جب سے وار شروع ہوئی کوئی 26 بار ڈفرینٹ لوگوں کو فون کالز کی، سب کچھ کیا. ان کی جو اسپیشل انوائے ہے، ہی میڈ ڈزنز آف وزٹس. ایون دا چائنیز پریزیڈنٹ ہی میٹ یو اے کے آپ کے کراؤن پرنس سے بھی ملاقات ہوئی، پھر باقی بھی سعودی عربیہ کے ایم بی ایس سے ان کی بات چیت ہوئی. چائنا کا اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اوورٹ رول زیادہ ہو رہا ہے، اینڈ لاٹ آف پریمیم از بینگ پلیسڈ کہ 15 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورے پہ جانا ہے، جو پہلے بھی ایک باری ری اسکیجول ہوا تھا. ہاؤ امپورٹنٹ یہ چائنا فیکٹر، اس کا اپ کمنگ وزٹ، اینڈ ویزا بھی ابھی نکی ہیلی نے کل کہہ دیا وہ جی شپ پکڑی گئی اس میں چائنیز چیزیں، چائنا کے کوئی، جس کو ٹرمپ نے بھی کہا گفٹ جا رہے تھے ایران کے لیے، سجیسٹنگ ایز ایف کوئی ٹیکنیکل چیزیں اور سب کچھ جا رہی تھیں. تو وہاں بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے. چائنا فیکٹر اس میں کتنا کریٹیکل آپ کو لگتا ہے اس مسئلے کے ریزولوشن میں بھی اور آئندہ اس کا امپیکٹ؟ دیکھیں، امریکہ کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے اس میں تو چائنا ایران سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اور ایران کے اوپر ساری قوت صرف کرنا امریکہ کی نہ مفاد میں ہے، نہ ان کی حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہے۔ تو چین کے حوالے سے ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ مستقبل میں چین کا عمل دخل اس خطے میں بڑھ نہ جائے ان کے اقدامات کے نتیجے میں، امریکہ کے اقدامات کے نتیجے میں۔ اس لیے چائنا ان کے کیلکولس میں شامل ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے مالک، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کنونشنل کیلکولس امریکن طریقہ کار ہے کیلکولس کرنے کا، وہ اس میں بلیو ہی نہیں کرتے۔ نہ وہ نکی ہیلی کی سنیں گے، جو کہ اب اس وقت ایک تھنک ٹینک میں، انفیکٹ اسی تھنک ٹینک میں جس میں میں ہوں، نہ وہ سنیں گے اپنی فوج کے کمانداروں کی، نہ وہ سنتے ہیں میڈیا کی۔ وہ تو وہ کریں گے جو ان کے جی میں آئے گا، اور ان کے جی میں اس وقت کیا ہے اور کیا آنے والا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ہاں، ان کو آپٹکس اچھی لگتی ہیں، اور یہ ان کے لیے بری آپٹکس ہوں گی کہ وہ چین کے ساتھ اپنی جو سربراہی اجلاس ہے وہ 2 دفعہ منسوخ کریں۔ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں تو کوئی نہ کوئی کہانی سنا سکتے ہیں کہ میں نے مارا، میں نے پیٹا، اس کے بعد میں نے اپنی بات منوا لی، لیکن جب چین کا وقت آئے گا تو ایسا آسان نہیں ہوگا نیریٹو بنانا، اس لیے اس سے بات چیت کرنا ہی بہتر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو سربراہی اجلاس ہے اس کی خاطر یہاں کچھ امن کرنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ مذاکرات کا عمل میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جاری ہے، اور اس کو کسی نتیجہ خیز مرحلے تک پہنچانا سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیے، چائنا کی تو آپ نے بات کی، چائنا کا انفلوئنس تو ڈیفینیٹلی اب بڑھ گیا اس ریجن میں، بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ سیپریٹ ڈبیٹ، وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہرموز تھا، یہ اٹ واز ناٹ اے کاز آف دا وار، اٹس اے کانسیکوینس آف دا وار۔ اور آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ 2 تھیوریٹیکل ایسپیکٹس تھے جو انہوں نے پریکٹیکلٹی میں کر دیے، کہ ہرموز بند کرے گا ایران، نہیں کرے گا، اس نے کر دیا، یہ اٹیک کرے گا ریجن میں کہ نہیں کرے گا۔ اب جتنی ہم آوازیں سن رہے ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ایون یو اے ای اور دوسرے لوگ بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہر قیمت پہ امن چاہیے، ہر قیمت پہ ہمیں اب یہ ہرمز کھلی ہونی چاہیے، سب کی ٹریڈز تباہ ہو رہی ہیں، اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، سب کچھ۔ یہ پریشر کتنے دن لے سکتے ہیں؟ وی جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈٹرمن کہ جو اس کی اپنی پرسنالٹی ہے وہ ٹھیک ہے، بریواڈو ہے، وہ جان وین ٹائپ، کابوائے اسٹائل، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن پریکٹیکل پریشرز بھی تو ہیں نا۔ جی بالکل، اور یہ جو ہے یہ اصل میں مقابلہ ہی اس بات کا ہے کہ دونوں میں سے کون پین انڈیور کر سکتا ہے اور کتنے عرصے تک کر سکتا ہے۔ اب تک تو دونوں نے اپنے اپنے حصے کا پین انڈیور کیا ہے۔ جو امریکی بمباری کا پین تھا ایران نے برداشت کیا ہے، جو ایران کے اقدامات کے نتیجے میں بین الاقوامی معیشت کی ڈسرپشن کا پین ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے برداشت کیا ہے۔ اور اب تک ان کا ایک سٹائل ہے، وہ ہر تھوڑے دن کے بعد امید بڑھا دیتے ہیں بات چیت کی تاکہ مارکیٹ بالکل کریش نہ کر جائے۔ لیکن یہ پروسیس ہمیشہ نہیں چلایا جا سکتا، اور اس کی ایک لمٹ ہے جو وہ ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے اپنے ذہن میں اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اگلے چند روز کے اندر شاید وہ لمٹ پوائنٹ آنے والا ہو۔ پاکستان کے اوپر ایک دو چیزیں مجھے بتائیں۔ پاکستان میں ظاہر ہے بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ بڑے عرصے بعد پاکستان ایک سینٹر آف گلوبل اٹینشن ہے، بٹ فار دا رائٹ ریزنس۔ پہلے ہمیں ہوتا تھا پارٹ آف دا پرابلم، اس وقت ہم پارٹ آف دا گلوبل سلوشن بنے ہوئے ہیں۔ سو لوگ بہت ایکسائٹیڈ بھی ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ کا فزیکلی حصہ نہیں ہیں، ہم گلف کا حصہ نہیں ہیں، بٹ ہم لگتا ہے کہ مستقبل میں کیپنگ دیٹ کوارڈ تھنگ ان مائنڈ آلسو، یہ جو سارا رول ہوا ہے، اس میں پاکستان کے لیے فیوچر میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا لانگ ٹرم ڈیویڈنڈس ہیں، مڈ ٹرم ڈیویڈنڈس ہیں جو اکنامک اینڈ ادروائز آلسو، کہ یہ ایک ہمارے 15 منٹس آف سنشائن آف فیم ہے؟ مالک، آپ مجھے کو 30 سال سے جانتے ہیں، اور اس پورے عرصے میں ہمارے بہت ساری گفتگویں ہماری ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میری یہ رائے بڑی پرانی پتہ ہوگی کہ میں اس معاملے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو یہ امیج اور بین الاقوامی تعریف ہے، یہ کبھی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کسی ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا، اس کی عسکری طاقت کا مضبوط ہونا، اس کی اپنی سیکیورٹی کا مضبوط ہونا، اور اس کی اندرونی معاملات میں استحکام ہونا ہے۔ تو اگر اس بین الاقوامی توجہ کے نتیجے میں پاکستان اپنے اندرونی استحکام پیدا کر سکتا ہے، اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت مثبت بات ہوگی۔
ورنہ یہ ویسے ہی ہوگا جیسا 1974 میں جب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی. ہم بالکل نوجوان تھے اس وقت, سب بڑے ایکسائٹڈ تھے, سب سمجھ رہے تھے کہ اب بس عالم اسلام کا اتحاد بننے والا ہے, اس کے نتیجے میں بڑی عسکری تبدیلیاں پوری دنیا میں آ جائیں گی, اس کے نتیجے میں بہت ساری معاشی اور سیاسی تبدیلیاں آ جائیں گی. مگر وہ سب تبدیلیاں نہیں آئیں, اور جنہوں نے اس کانفرنس کے ذریعے ایک اپنی سیاسی پوزیشن بنائی تھی, وہ بھی کو اس کے 3-1 سال کے بعد اقتدار سے فارغ ہو گئے. سو اٹ ڈپینڈس کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں. یہ جو جی لاسٹ 2 کوشچنس مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو نیکسٹ راؤنڈ نظر آتا ہے, لیٹس ہوپ فرائیڈے کو ہو جائے, سیٹرڈے کو ہو جائے, اس میں آپ کو فریم ورک ایگری ہوتا نظر آتا ہے کہ آپ کو ایک پراپر کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ فریم ورک کے اوپر تو بات چیت ہو چکی ہے, کمپریہنسو ایگریمنٹ کے بعد ایلیمنٹس کے اوپر بھی بات چیت ہو چکی ہے. طے ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کس کو کیا سوٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے اس وقت اگر جنگ بندی قائم رہتی ہے تو ایران کو سوٹ کرتا ہے کہ مذاکرات کو کھینچے, طول دے, اور اگر جنگ بندی قائم نہیں رہتی تو پھر امریکہ کے مفاد میں ہوگا کہ جلد از جلد مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف دیکھیے جاتی جو ہے. آپ طول دینے کی ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ بندی قائم ہی رہے گی, اور اس صورت میں تھوڑی بہت ایران کی مذاکراتی جو صلاحیت ہے وہ بہتر لیکن ایران پہ ہوگی. اس پہ کافی بحث شروع ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی بھی ہے, ہم موقع دے رہے ہیں امریکہ کو ری لوڈ کرنے کا, اور وہ بھی, اور ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا بھی نا کہ اٹ ہیز گیون اس ٹائم ٹو ڈو آر ری سپلائز اینڈ ایوری تھنگ. تو تول تو ایران کے حق میں کیسے ہے؟ دیکھیے طول دینے کے نتیجے میں ایران بات چیت میں شاید کچھ زیادہ حاصل کر سکے. کم از کم ایرانی جو قیادت ہے اس کی سوچ یہی ہے کہ اگر ہم روک کے رکھیں گے معاملات کو, کھینچ کے رکھیں گے, تو شاید اس کے نتیجے میں ہمیں بہتر بارگن مل سکے. وہ آپ کی بات ہے, اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ بوتھ نیڈ پیس, بوتھ نیڈ اٹ بیڈلی. اب یہ ہے کہ دونوں کو یہیں سے شروع کی تھی میں نے بات, وہی نا یہیں کہ سے میں نے بات شروع باعزت کی تھی طریقے سے کہ اب کیسے ہونا ہے, دیٹ از دا مین پوائنٹ. دونوں کو ضرورت ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دونوں کیا اس بات پر آمادہ ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے مذاکرات میں کہ اچھے مذاکرات میں کہ دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی انہوں نے بھی تعاون کیا, میں نے بھی تعاون کیا, ہم مل کے کہیں پہنچ گئے. لیکن جب دونوں یہ چاہتے ہوں کہ یہ کہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کی, ہم نے فتح حاصل کی, اور یہ ہماری فتح کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے, تو پھر ذرا مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ کھنچ جاتا ہے, اور وہی ہو رہا ہے. خیر وہ تو فکر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ہے, وہ جیسے بھی ہوگا وہ کہے گا میری فتح ہے. سو ون سائڈ از ٹیکن ایران بھی کیئر یہی آف. کہے گا, ایران بھی یہی کہے گا مالک. حسین قاری بہت شکریہ ہمیں بہت دینے کا. اٹس آلویز اے پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. امن تو ہونا ہے, یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے, ٹرمپ کی بھی ہے, ایران کی بھی ہے. 70 کروڑ بیرلز نظام سے نکل جائیں گی تیل سے اگر یہ اپریل کے اینڈ تک جنگ چلی. ابھی میں فگرز دیکھ رہا تھا, فرٹیلائزر کی قیمت 30 سے 50% بڑھ گئی ہے, اور ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی تو بہت سے ملکوں میں قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. ایویشن فیول جہازوں کا 55 سے 60% مہنگا ہو گیا, ایئر لائنز بند ہونی شروع ہو گئی, یہ بھی اکانومی تباہ ہوں گی. ورلڈ بینک کی ایک اور رپورٹ ہے کہ اگر یہ جنگ چلتی ہے کچھ ہفتے اور, تقریباً 88 لاکھ 8.8 ملین لوگ دنیا میں بلو دا پاورٹی لائن آ جائیں گے. بھلے اس میں سے 4 ملین ایران میں ہوں, لیکن باقی بھی اس کا اثر 8.8 ملین کا ہے. شپس کے لاسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں بیکاز ان کو بہت لمبا چکر کاٹ کے کیپ آف گڈ ہوپ کے باہر سے جانا پڑتا ہے, اس سے پوری دنیا میں مہنگائی آ رہی ہے. صرف ٹورزم کا لاس یہ مڈل ایسٹ اور گلف کے ایریے میں 30 سے 55 بلین آلریڈی ہو گیا. وی آر ٹاکنگ ٹینز ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرس. اس میں باقی نقصانات ابھی میں انڈائریکٹ کی بات ہی نہیں کر رہا. ٹرمپ کی پاپولیرٹی زمین کے ساتھ ہے. مڈل ایسٹ پورا امن چاہتا ہے, جو سو کالڈ ایلائز جن کو ٹرمپ کہتا ہے. ایران, چائنا ایک بہت اگریسو پوسچر میں اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہوں گی, لیکن جہاں بندوقیں خاموش ہیں, میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی 1-2 دن کے لیے خاموش ہو جائیں تو شاید امن جلدی ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.